بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم واقعہ معراج اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یا اللہ تعالیٰ کا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور اس میں ہم قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشفاء، جو بہت ہی مشہور سیرت النبی کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے ہی ہم بات کریں گے۔ واقعہ معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا، یعنی اس کی حمد و ثنا بیان کرنا اور کلام کرنا بھی ثابت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اس سے ظاہر ہے، اور اسی طرح کتنی ہی احادیث میں ان باتوں کا ذکر ہے۔ اکثر مفسرین نے جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس آیت میں وحی فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، یعنی پہلے اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام پر وحی فرمائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ لیکن اسی طرح حضرت امام جعفر الصادق سے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے وحی فرمائی، اور اسی خیال کے نزدیک امام واسطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طرح دوسرے بہت سے علماء گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب سے کلام کیا، اور امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو بیان کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بیان کیا ہے کہ وہ دونوں اس بات کے قائل ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج میں کلام کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو حضرت نقاش رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، کہ واقعہ معراج کے متعلق قرآن پاک میں ثم دنا فتدلی جو آیت آئی ہے، اس کی تفسیر میں کہا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر چڑھایا یہاں تک کہ آوازوں کا آنا بند ہو گیا، تو اس وقت آپ نے اپنے رب کا کلام سنا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد مطمئن رہو اور میرے اور نزدیک آ جاؤ، اور میرے اور نزدیک آ جاؤ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی، جس میں معراج کا ذکر ہے، اس میں بھی اسی طرح کی بات کہی گئی ہے۔ اور اسی طرح ان صحابہ نے یہ کہا کہ جو قرآن پاک میں آیا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، اور کسی آدمی کو یہ ممکن نہیں کہ اللہ سے کلام کرے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ بشر جو ہے وہ کسی پردے کے عظمت کے پیچھے ہو، یا کوئی فرشتہ جو پہنچے اس کے پاس اور حکم کرے، وحی کرے جو وہ چاہے اس سے۔ تو یہاں پہ جو وحی کی 3 کیفیتیں بیان کی گئی ہیں، وہ ایک یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے وحی کرنا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی۔ دوسری قسم یہ ہے کہ فرشتہ بھیج کر وحی فرمانا، جیسے کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی نازل فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل حضرت جبرائیل کے تھرو کرتے رہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ براہ راست کلام فرمانا، جو کہ بالمشافہ اور مشاہدے کے ساتھ ہو۔ اس کے لیے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہ جاتی ماں سوائے یہ کہ اس جگہ وحی فرمانے سے مراد وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، آپ کے قلب اطہر میں القاء فرما دی یا اتار دی تھی۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، جو حضرت ابو بکر بزاز نے آپ سے روایت کی ہے، اس میں بھی جو ہے وہ یہی مفہوم ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، تو حضرت علی کی حدیث میں یہ ہے کہ جب فرشتے نے اذان کے الفاظ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حجاب یا پردے کے پیچھے سے آواز آئی کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، واقعی میں بہت بڑا ہوں، واقعی میں بہت بڑا ہوں۔ اور اسی طرح اذان کے سارے کلمات کا جواب دیا گیا۔ ان حدیثوں سے بھی یہی بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ معراج پر بغیر کسی واسطے کے وحی فرمائی، کلام فرمایا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ اور انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا، تو وہ ایک پردے کے پیچھے سے کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے وہ یہ ہے کہ بغیر پردے کے آپ سے کلام فرمایا گیا۔ اس موضوع پر جن حضرات کو اور تحقیق کرنی ہو یا پڑھنا ہو،
تو وہ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشفاء فی حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تقریباً 1000 سال سے امت مسلمہ میں معروف ہے اور عام ہے، اس کتاب میں اس کو اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس پہ کی گئی جو بحث ہے اور اس پہ کی گئی جو ریسرچ ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔